بسم الله الرحمن الرحيم. قطع عمر رضي الله عنهما على الثوب من أزرار الديباج. وأخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في المسجد ورجل قائم يصلي عليه طيلسان مزرر بالديباج فقام إلى جنبه فقال طول ما شئت فما أنا ببارح حتى تنصرف. فلما رأى ذلك الرجل انصرف إليه قال أرني ثوبك فأخذه فقطع ما عليه من أزرار الديباج وقال دونك ثوبك كذا في الكنز. میرے بزرگوں، قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دنیا والے ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے اللہ نے قرآن میں پیش کیا. یہ سمپل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ مثال ہے تمہارے لیے، یہ اسوہ ہے. ان کے مطابق تم اپنے ایمان عمل کو بناؤ تو قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے نقش قدم پر تم چلو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال، آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا کہ جس صحابی کے نقش قدم پر تم چلو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بھی اللہ نے صحابہ کو مثال اور نمونے کے حیثیت سے پیش کیا، اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمونہ اور مثال کی حیثیت سے پیش کیا. وہ کیا خوبی تھی صحابہ کی؟ ان دونوں باتوں کو اور قرآن اور حدیث کو سننے کے بعد اب اقوال صحابہ کی طرف آئیے. متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کے اندر بھی یہ حدیث ہے. حیات الصحابہ کے تینوں جلد میں اس کو شروع میں نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدما، اگر کسی کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے ان لوگوں کو اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے زندگی گزارو جو ایمان عمل کے ساتھ وفات پا کے مر کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. جو میں سنانا چاہ رہا ہوں اب آگے آ رہا ہے. کیوں ان کو نمونہ بنانا ہے؟ وہ کیا صفات تھے، کیا خوبیاں تھی، کیا کمالات تھے جن کی وجہ سے صحابہ کو اللہ نے صحابیت کے لیے منتخب کیا تھا. تو آگے صحابی فرماتے ہیں اقلھا تکلفا، یہ مین پوائنٹ ہے میرے آج حیات الصحابہ کی تعلیم کا. اقلھا تکلفا، ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا شاہد بھائی کہ تکلف کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ تکلف عربی کا لفظ ہے. اقلھا تکلفا، تکلف کے اعتبار سے بالکل کم تھے اپنے آپ کو. دنیا کے ٹیپ ٹاپ میں صحابہ اپنے آپ کو سیدھی سادی بھولی بھالی زندگی صحابہ گزارتے تھے. تو پہلی خوبی، پہلی صفت جو صحابی کے بیان کی اقلھا تکلفا، تکلفات سے اپنے آپ کو بہت دور رکھتے تھے صحابہ. ٹیپ ٹاپ چمک دمک دنیا کے اس جھمیلوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. اقلھا تکلفا اعمقھا علما، اور صحابہ دل کے علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے تھے. اقلھا تکلفا اعمقھا علما، کہ ٹیپ ٹاپ چمک دمک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے تھے، اور علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے اور مضبوط تھے، اور دل کے اعتبار سے صحابہ انتہائی پاک صاف تھے. کسی کا کینہ صحابہ اپنے دل میں رکھ کر کے نہیں سویا کرتے تھے. انہی خوبیوں اور صفات کی وجہ سے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو نبی کے صحابی بننے کے لیے چنا تھا. ولاقامت دینہ، اور پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے انہی صفات کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا. ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟
ہماری زندگی میں دین آ جائے، پوری دنیا میں دین قائم ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو صحابی کہتے کہ یہ صفات اپناؤ تو اللہ تم کو بھی دین کے قائم کرنے کے لیے چنے گا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ نے ان خوبیاں اور ان صفات کی وجہ سے صحابہ کو منتخب کیا تھا پوری دنیا میں دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کو چننے کے لیے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لہذا صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ صحابی دعوت بھی دے رہے ہیں، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، تم سے جتنا ہو سکے ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت مستقیم، صراط مستقیم پر زندگی گزار کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس لیے صحابہ کی سیرت کو، زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا، ان خوبیاں، ان صفات کی وجہ سے۔ فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لہذا صحابہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جتنا تم سے ہو سکے ان کے اخلاق، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ صراط مستقیم پر زندگی گزار کر کے اللہ تک پہنچے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول، ایک ایسے صحابی جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا کل قیامت کے دن، اس وجہ سے ان کو علماء کے سردار کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اس امت کے بارے میں، حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا، اعلمہم بالحلال والحرام، میری امت میں حلال و حرام یعنی فقہی مسائل، شرعی مسائل کے سب سے بڑے جانکار حضرت معاذ بن جبل ہے۔ ان دونوں وجہ سے ان کو علماء کا سردار کہا جاتا ہے۔ ان کو چھوڑنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے روانہ فرما رہے تھے تو 7 میل تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، اور ان کو سواری پر بٹھا رکھا تھا۔ امت کو یہ پیغام دیا کہ علماء کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا۔ راستے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، نصیحت بھی ہو رہی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی، عنوان سے متعلق صرف ایک بات جو راستے میں نصیحت ہوئی، روانگی کی ہدایت ہوئی، اس میں سے آپ نے ایک نصیحت ان کو فرمائی تھی، ایاک والتنعم، معاذ بن جبل ناز و نعمت، ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ بہت بڑے مشن پر، بہت بڑے مقصد کو دے کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں، اس مقصد میں کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں، ایاک والتنعم، ٹیپ ٹاپ دنیا کے چمک دمک، ناز و نعمت، ٹھاٹ باٹ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ، اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیپ ٹاپ، چمک دمک اور ٹھاٹ باٹ میں نہیں رہتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البذاذۃ من الایمان، سادگی، سیدھا سادہ رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ 5ویں بات، جب ان کو روانہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرمائی تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ معاذ، اب یہ میری تمہاری زندگی میں آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد لوٹ کر کے آؤ گے تو شاید میری قبر کے اوپر سے تمہارا گزر ہوگا۔ اور صحیح معنی اس کے بعد پھر دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں باپ سے جو ایک اولاد کو تعلق ہوتا، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور تعلق تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں میں آنسو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنکھوں میں آنسو۔ اب اگر آقا کا چہرہ سامنے رہتا تو ان کا آنسو رک نہیں پاتا، تو یہاں آ کر کے حدیث میں آتا ہے فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو کو دیکھ کر کے اپنے چہرے انور کو مدینہ کی طرف گھما لیا۔ روتے ہوئے یمن روانہ ہوئے اور روتے ہوئے نمناک آنکھوں کے ساتھ آقا مدینہ کی طرف لوٹے۔ پھر ایک وقت میں آقا کی وفات ہوئی، دفن کر دیا گیا، کفن دفن سب ہوا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے گزر ہوا۔ جب قبر پر پہنچے تو قبر پر جا کر کے بیٹھ گیا، رونے لگے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا ما یبکیکا، معاذ کیوں رو رہے ہو؟ سنبھالیے گا اگلی بات کو، یہ قبر پر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، کون ہیں؟ علماء کے سردار ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ قبر پر بیٹھ کر کے؟ تو اس پر روتے ہوئے قبر پر بیٹھ کر کے جو انہوں نے جواب دیا ہے، کہا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبر والے کے ایک حدیث یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ قبر پر بیٹھ کر کے روتے ہوئے حضرت عمر کے پوچھنے پر جو حدیث سنائی تھی وہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا کیا حدیث؟ کہا ایک موقع پر آقا نے فرمایا تھا ان اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو نیک ہوں، جو تقوی والے ہوں، جو چھپے ہوئے ہوں۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں عنوان کے متعلق، الاخفیاء بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد گمنام رہنے والے ہوں، نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہوں، وہ چھاپنے کے لیے نہیں چھپنے کے لیے کام کرتے ہو، سارے کارنامے انجام دینے کے بعد چھپے ہوئے ہو۔ یہ کیوں رو رہے معلوم ہے کہ اتنا بڑا کام کر کے میں آ رہا ہوں، کل قیامت کے دن ان صفات میں کھڑا اتروں گا کہ نہیں؟ کہ آقا نے فرمایا تھا اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو نیک ہوں، جو تقوی والے ہوں، جو چھپے ہوئے ہوں۔ اس چھپے ہوئے کی وضاحت کر رہے ہیں، اور آگے الاخفیاء کتنے چھپے ہوئے ہو؟ الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، اگر مجمع میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، واذا حضروا لم یعرفوا، اب مجمع میں آ جائے تو اتنی سادگی کے ساتھ رہنے والے ہو تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکے۔ جن کے اندر یہ خوبیاں آ جائیں گی تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ایسے بندوں کے دلوں کو اللہ ہدایت کا چراغ بنا دیتا ہے۔ چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جہاں اندھیرا ہو چراغ جلا دیا، اندھیرا ختم۔ ایسا انسان کے اس انسان کے وجود سے اللہ دنیا کو ہدایت دے دے گا۔ جس انسان کے اندر نیکی ہوگی، تقوی ہوگی، گمنامی ہوگی، یہ بندہ جس علاقے سے گزر جائے گا اللہ ہدایت کے ہوائیں چلا دے گا۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ، اور ہر قسم کی گمراہی اور تاریکی سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف نکال دے گا۔ ارتداد کے آندھی طوفان چل رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان اور عمل کی مضبوطی اور ثبات قدمی اور استقامت عطا کرے گا کہ باطل کی لاکھ اسکیموں اور پروپیگنڈوں کے باوجود بھی اس کے ایمان عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اللہ اتنی بڑی مضبوطی دے گا۔ عنوان کے متعلق ایک بات ہو گئی۔ دوسری اہم بات، عشاء کے پہلے جو مذاکرہ ہوا، ہمارے شاہد بھائی نے ایک بہت حیرت انگیز عجیب و غریب کارگزاری سنائی۔ ہمارے سپول ضلع میں ایک حلقے میں، یہ تو ایک سیمپل، ایک نمونہ، انہوں نے جگ بیتی نہیں آپ بیتی سنائی۔ اگر ہم بھی اپنے حلقوں کا، بیکورڈ علاقے کا، جو بالکل بنجر علاقوں کا جائزہ لے، جہاں بڑی بڑی بستیاں کسی علاقے میں جہاں کوئی نہیں پہنچتا، تو اکثر جگہوں کا مردوں کا، عورتوں کا یہی حال نکلے گا۔ خود ہمارے گھروں کا یہ حال ہو گیا کہ بچے شراب کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی عریانیت کی طرف جا رہے ہیں، موبائل کے سوا کسی کو جاننے پہچاننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے ہم نے دیکھا، ہمارا بچپنا تھا، بڑے بوڑھے عشاء پڑھ کر آتے تھے تو گھر میں معلوم کرتے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ اگر عورتوں نے نماز ادا نہیں کی ہے تو صاف کہتے تھے بے نمازی کا عورت کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس کے ذمے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آقا نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کسی منکر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ میرا بیٹا گناہ کرے گا، میری بیوی ننگی پھرے گی بغیر کپڑے کے، میری بیٹی پردے کا خیال نہیں رکھے گی، ہاتھ استعمال کیجیے اس وقت، ڈنڈا استعمال کیجیے اس وقت۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا نشوزہن و اعراضہن فضربوہن، عورتوں کے بارے میں کہ شریعت کے دائرے میں ان کو مارو۔ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کہو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھا نماز تو بچے کو مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور تمام بچوں کے بستر الگ الگ کر دو۔